السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ نیوز اور میں ہوں بلال حیدر۔ سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لائنز۔ شرافت علی بتو کی رپورٹ کے مطابق پولیس تھانہ سٹی رینالہ خود کی کارروائی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جناب راشد ہدایت کے احکامات کی روشنی میں اے ایس پی رینالہ سرکل جناب سید دانیال حسن کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری کرتے ہوئے ایس ایچ او سٹی رینالہ ارسلان اعظم شویہ اور ان کی ٹیم شفقت اے ایس آئی نے بدنام زمانہ منشیات فروش ملزم محمد بوٹا ولد محمد طریق کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے 22 گرام چرس برآمد ہوئی، جس کے خلاف مقدمہ نمبر 304-25 درج کر لیا گیا۔ شجاعت موٹروے سیکٹر M5 شجاعت سیکٹر کمانڈر ایس پی رانا سرفراز کی عوام سے اپیل۔ موٹرویز پر منسٹری آف کمیونیکیشن کی ہدایت پر اوور سپیڈنگ کی روک تھام، 150 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ رفتاری پر جرمانے کے ساتھ اور گرفتاری بھی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اوور سپیڈنگ اور ویکلز اپنے اور دوسروں کے لیے بھی خطرہ ہے، سیکٹر کمانڈر کا بیان۔ مورخہ 22 مارچ محکمہ اوقاف مذہبی امور نے حکومت پنجاب کی طرف سے عالمی یوم جنگلات کے موقع پر درخت لگائیں پاکستان کے لیے عنوان سے ایک خصوصی مہم کا آغاز کیا۔ اس حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے چنیوٹ کے ڈسٹرکٹ مینیجر اوقاف پیرزادہ طارق محمود نجوی نے کہا کہ محراب و منبر حفظان صحت کے اصولوں کی ترویج و تبلیغ کے لیے مستعد ہیں اور ماحولیاتی پاکیزگی کے لیے شجرکاری ناگزیر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شجر لگانے کی تلقین فرمائی۔ درخت ماحول کو خوبصورت اور دلکش بنانے کے ساتھ ساتھ زمین کی زرخیزی میں بھی معاون و مددگار ہیں اور روئے ارض پر درخت زندگی کے ضامن ہیں۔ شجرکاری سے محبت انسانی سے محبت ہے۔ درخت آکسیجن مہیا کر کے ہمارے زیست کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ جنگلات کی حفاظت کر کے سموگ اور دیگر ماحولیاتی تبدیلیوں کا تدارک کیا جا سکتا ہے۔ ڈسٹرکٹ مینیجر اوقاف پیرزادہ طارق محمود نجوی نے مزید کہا کہ خطے کو موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز درپیش ہیں۔ گنجار آباد شہری علاقوں میں شجرکاری نہایت ضروری ہے تاکہ کلائمیٹ چیلنج کی وجہ سے ہونے والی گرمی اور ماحولیاتی آلودگی میں کمی آ سکے۔ سیالکوٹ بیورو چیف محمد ندیم کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ میں غنڈہ گردی اور دہشت گردی کی انتہا ہو گئی۔ سیالکوٹ تھانہ رنگپورہ کے متعدد علاقوں میں غنڈہ عناصر سرعام شہریوں کو مضروب کرنے لگے۔ سیالکوٹ سول ہاسپٹل کے قریب معمولی سی تکرار پر 3 افراد کو چھری کا وار کر کے شدید مضروب کر دیا گیا۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے قریبی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ تھانہ رنگپورہ پولیس ماہ سیام میں آرام کرنے میں مصروف عمل، جب کے علاقہ میں غنڈے عناصر دندناتے اور شہریوں کو زود و کوب اور مضروب کرنے لگے۔ سیالکوٹ تھانہ رنگپورہ کے متعدد علاقوں میں آئے روز شہریوں کو زود و کوب اور مضروب کرنے کے واقعات سامنے آنے لگے۔ سیالکوٹ میں لاقانونیت کی انتہا کر دی گئی، شہریوں کو زود و کوب اور مضروب کیا جا رہا ہے، جبکہ متعدد علاقوں کی پولیس خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگی۔ سیالکوٹ محمد ندیم کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ تھانہ حاجی پورہ کے علاقہ عالم چوک کے قریب سیالکوٹ گرل سجی چاول ہوٹل میں نوجوان حمزہ فیاض نامعلوم افراد کی فائرنگ سے موقع پر چاپک ہو گیا۔ سیالکوٹ گرل سجی چاول ہوٹل کے قریب 2 گروپوں کا آپس میں تصادم ہوا اور فائرنگ شروع ہو گئی۔ 2 گروپوں کی فائرنگ سے 23 سالہ ہوٹل میں بیٹھا نوجوان حمزہ فیاض نامعلوم افراد کی فائرنگ سے موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ سیالکوٹ 2 روز قبل لاپتہ ہونے والے 3 سالہ بچے کی لاش برآمد۔ سیالکوٹ کی تحصیل پسور تھانہ پھلورا کے گاؤں سکندر پورہ میں 2 روز قبل لاپتہ ہونے والے 3 سالہ ساحل کی لاش گاؤں کے تالاب سے برآمد ہوئی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ساحل دوسرے بچوں کے ساتھ کھیتوں میں گیا تھا اور وہ تالاب میں گر گیا تھا۔ امدادی ٹیموں نے تلاش جاری رکھی تھی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو اپنی تحویل میں لے کر ضروری کارروائی کے بعد اہل خانہ کے حوالے کر دی۔ چنیوٹ فرحان بلال کی رپورٹ کے مطابق چنیوٹ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس کنوینر کمیٹی رکن صوبائی اسمبلی سید ذوالفقار علی شاہ نے صدارت کی۔ ڈپٹی کمشنر سول گوندل، ایم پی اے تیمور امجد لالی اور دیگر ارکان اسمبلی کے نمائندگان بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں ضلع میں جاری ترقیاتی اسکیموں پر عمل درآمد کی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ عوامی بہبود کے منصوبے تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایت۔ ہیلتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا۔ ضلع میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے سترہ پنجاب پروگرام پر عمل درآمد سے آگاہ کیا۔ ماہ سیام میں گرام فروشوں کے خلاف کی گئی کارروائیوں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ رانی اسمبلی کی طرف سے نشاندہی کردہ مسائل کا حل ترجیحاتی بنیادوں پر کرایا جا رہا ہے۔
ضلع کی تعمیر و ترقی میں ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ہیں اور کنوینر کمیٹی MPA سید ذوالفقار علی۔ سینئر ڈپٹی کمشنر شفیع گوندل کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ٹریفک مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر DSPs، پیٹرولنگ پولیس، CEO، بلدیہ سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ حادثات کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ۔ تیز رفتاری، بغیر لائسنس پر صرف چلان نہیں بلکہ مقدمہ درج کرایا جائے گا۔ ڈرائیور کی غفلت کی کئی جانوں کی ضیاع کا باعث بنتی ہے۔ سلنڈر کے استعمال والی گاڑی نکلنے پر اڈے کا لائسنس بھی کینسل کیا جائے گا۔ ساہیوال اختر سردار چودھری کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید نے کہا کہ پاکستان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ اور پہچان کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ وطن کی ترقی اور مضبوطی کے لیے اپنی ذمہ داریاں خلوص نیت سے ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کا بنیادی مقصد ملک کو پرامن بنا کر ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نئی نسل کو روشن فکر کے ساتھ قومی سطح پر درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی منزلوں کا تعین کرنا ہوگا تاکہ ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار ساہیوال آرٹس کونسل اور الرفا یونیورسٹی ساہیوال کیمپس کے اشتراک سے شعبہ پاکستان کے سلسلہ میں پاکستانیت، قومی سلامتی اور نسل نو کے موضوع پر منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔